السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلبہ، آج ہم بال بھارتی کی 8ویں جماعت کی کتاب سے حصہ نظم سے حمد جو کہ امیر مینائی کی لکھی ہوئی ہے اس کی تشریح پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو اس نظم کو ترنم سے پیش کیا تھا آپ کے سامنے، لہٰذا اس ویڈیو میں آئیے ہم اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ شاعر اس نظم کے پہلے شعر میں اللہ سے مخاطب ہے۔ یہ پہلا شعر جو کہ نظم کا مطلع کہلاتا ہے، اس میں شاعر اپنے رب سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، جہاں تیرا وجود ہے وہاں دوسری کسی اور کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تیری برابری کا۔ تیرے جیسا خالق و مالک تو واحد ہی اکیلا ہی ہے، دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تجھے جانتا کون ہے کہ تو ہے کہاں؟ سب کو تو یہ معلوم ہے کہ تیرے سوا اس زمانے میں واحد ذات تیرے جیسی قدرت والی، طاقت والی، اعلیٰ صفات والی کوئی دوسری ہے نہیں، لیکن تجھے جانتا بھی نہیں ہے کہ تو ہے کہاں۔ دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے: لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے۔ لاکھوں پردے ہیں، ان پردوں میں تیری ذات چھپی ہوئی تو ہے، لیکن ایسے ہی بے پردہ ہے جیسے کہ گویا کھلی آنکھوں سے تجھے دیکھ رہے ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ شاعر نے بتائی کہ جتنی نشانیاں اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ تیری قدرت کی کاریگری تیری ذات سے بالکل عیاں ہو رہی ہے، ایسے جیسے ہم تجھے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا: لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے۔ یوں تو کسی کو کھلی آنکھوں نظر نہیں آتا، لیکن جو تیری نشانیاں اس کائنات میں سجائی ہوئی ہیں، یہ نشانیاں تیری ذات کے ہونے کا پتہ ایسے دیتی ہیں جیسے گویا کہ ہم تجھے کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ طلبہ، میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو پیش کیا تھا جس میں ترنم سے یہ نظم پیش کی گئی تھی، اس میں خلوت کو خلوت پڑھا تھا، جہاں پر تلفظ کی غلطی مجھ سے سرزد ہو چکی تھی، لہٰذا میں اس کو درست کر رہا ہوں۔ اور اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح کچھ ہے کہ تو ہے خلوت میں، یعنی زبر کی حرکت سے ہم کو اس کو خلوت پڑھنا ہے، جو کہ صحیح تلفظ ہے۔ جو شاعر کہہ رہا ہے: تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اے پاک پروردگار، جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تب بھی وہاں تو ہوتا ہے، اور جب میں کسی محفل میں، کسی انجمن میں، کسی بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں یا مخلوقات کے درمیان میں جب میں ہوتا ہوں تب بھی وہاں تیری ذات مجھے محسوس ہوتی ہے۔ تیری ذات کہیں چھپی ہوئی ہے تو کہیں عیاں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ تو موجود ہے، چاہے وہ تنہائی ہو یا کہ انجمن ہو یا کہ کوئی مجلس ہو یا کہ کوئی بزم ہو۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے: نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ اللہ کی ذات کو یہاں پر شاعر نے 2 صفات سے نامزد کیا ہے۔ پہلی صفت میزباں کی اور دوسری صفت مہمان کی۔ اس شعر کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنے خلیفہ کو یعنی حضرت انسان کو جو وجود بخشا ہے، بطور مہمان بخشا ہے، کہ انسان یہاں مہمان کی صورت میں اس دنیا کے اندر چند وقت کی، چند روزہ، چند سالوں کی زندگی لے کر آیا ہوا ہے، اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی میزبانی کے لیے ساری کائنات کو رنگ و بو سے، پھول پودوں سے اور طرح طرح کی نعمتوں سے سجائے رکھا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی میزبانی کی ہے، اور اللہ کی ذات یہاں پر میزبان کی حیثیت سے ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر شاعر نے اللہ کو مہمان کیوں کہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں، اس کائنات میں 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ان تمام مخلوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مخلوقات کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل میں ایک درد رکھا ہے، اور اس درد کے چلتے
انسان اس ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو جب انسان اس مخلوق کے اوپر رحم کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جب بندہ اللہ کی مخلوقات پہ رحم کرتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے رب کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ تو رب کی صفت یہاں پر مہمان کی اس طرح سے عیاں ہوتی ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ جب میں چمن میں جاتا ہوں تو وہاں رنگ کے پھول، رنگ برنگے پھول اور چمن کے پھولوں کی خوشبوئیں، گل گلزار کی خوشبوئیں جب میرے دماغ کو، میری روح کو معطر کرتی ہیں تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اور جب غور کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس باغ کو، اس گلشن کو، اس گل گلزار کو سجانے والی ذات اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہی ہے، گویا کہ تو ہی اس چمن کا باغباں ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، نہ مقام نہ لا مقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ تیری ذات کسی مکان میں سمائی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی لامکان میں، بلکہ جلوہ فرما یعنی ہر جگہ تیری ذات موجود ہے، چاہے مکان میں ہو، چاہے لامکان میں ہو، چاہے یہاں ہو، چاہے وہاں ہو۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر ذرہ تیرے سامنے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز تیرے سامنے عیاں ہے اور تیری ذات ہر جگہ موجود ہے، جلوہ فرما ہے۔ آخری شعر جس کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو آئیے مقطع کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، امیر یہ شاعر کا تخلص ہے، امیر مینائی کا تخلص جس کو شاعر نے یہاں استعمال کیا ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، دنیا میں راز کے جاننے والے اور راز کو پوشیدہ رکھنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن اصل میں، حقیقت میں جس کو رازداں کہا جائے، رازدار کہا جائے، وہ حقیقت میں اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہی پاک ذات ہے کہ تو ہر بندے کے ہر راز کو، چاہے وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحہ کوئی عمل جو ہے، کوئی راز جو ہے چھپا ہوا اس کے سینوں میں ہوا ہوگا، دفن ہوا ہوگا، انسان جس نے عمل کیا ہے شاید اس نے بھول دیا ہوگا، بھلا دیا ہوگا، لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے رازوں کو تو ایسے جانتا ہے جیسے کہ ایک ایک راز کا، ایک ایک مخلوق کی ایک ایک راز کا پورا حساب تیرے سامنے بالکل عیاں ہے۔ حقیقتاً رازداں تو ہی ہے، جن رازوں کو تو قیامت کے دن سارے بندوں کے اپنے اپنے جو ہے کھولنے والا ہے اور ان کا حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہی ذات، پاک ذات جو کہ اصل رازدار ہے۔ ہم دنیا میں دنیا والوں کو رازدار سمجھتے ہیں، لیکن وہ رازدار بھی کوئی رازدار ہونے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ اصل رازدار تو اے پروردگار تو ہی ہے۔ اس طرح سے شاعر نے جو ہے اس نظم کو پیش کیا، مختصر سی تشریح آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ اب امید کی جاتی ہے کہ طلباء اس کے معنی و اشارات کے اندر الفاظ کے معنی دیکھیں گے، ان کو جو ہے ذہن نشین کریں گے، اور جو مشقی سوالات اس کتاب کے اندر دیے ہوئے ہیں اس سبق کے آخر میں انہیں بھی جو ہے طلباء حل کریں گے۔ اس امید کے ساتھ آج ہم آپ سے وداع لیتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات اگلے ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔